بڑی ہی مشرت و شادمانی کی بات کہ آج سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت معجزات النبی امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمۃ رضوان کے آج عرس پاک ہے. کچھ عرس پاک میں ہم آپ کی حاضری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اعلیٰ حضرت کے صدقے ہماری دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دے. اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا احسان کہ دیا انہوں نے کنز الایمان، اور سب سے بڑا اعلیٰ حضرت نے کرم کیا کہ پوری دنیا سنیت کو دیا فتح و رضویہ. یقیناً اعلیٰ حضرت کا احسان جو پوری دنیا احسان مند ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے، صرف 4 سال کی عمر میں پورے قرآن کو ناظرہ آپ نے کر لیا. صرف 4 سال کی عمر میں، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے پر تقریباً 1.25 صرف 6 سال کی عمر میں. اور یہ وہ ہستی ہیں جو صرف 8 سال کی عمر میں درس نظامی کی کتاب ہدایت النحو کی عربی میں آپ نے شرح لکھی. یہ وہ ہستی ہیں جو صرف 13 سال کی عمر میں آپ نے دستار فضیلت حاصل کر لی. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو صرف 14 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، قوم کے سامنے پیش کیا. یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت، میرے اعلیٰ حضرت کا جو رستہ چھوڑ دیتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا جو رستہ چھوڑ دیتا ہے، اسے جیتے جی سارا زمانہ چھوڑ دیتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا، میرے احمد رضا کا جو بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے، اسے جیتے جی سارا زمانہ چھوڑ دیتا ہے. بھلے ہی برف کے چٹان پہ سویا ہو گر نجدی، رضا کے نام سنتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے. بھلے ہی برف کے چٹان پہ سویا ہو وہ نجدی، رضا کے نام سنتے ہی پسینہ چھوڑ دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کی وہ ذات عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، عالم کفر کو اسلام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے، یعنی قرآن کے پیغام سے ڈر لگتا ہے. اے شہر بریلی کہ رضا خان تیرا کیا کہنا، اے شہر بریلی کے رضا خان تیرا کیا کہنا. نجدی کو تو تیرے نام ہی سے ڈر لگتا ہے، نجدیوں کو تو تیرے نام ہی سے ڈر لگتا ہے. میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا کا پیارا بریلی میں ہے، میرے آقا کا پیارا بریلی میں ہے. میرے آقا کا پیارا بریلی میں ہے، سنیوں کا ستارہ بریلی میں ہے. میرے آقا کا پیارا بریلی میں ہے، میرے آقا کا پیارا بریلی میں ہے. علم کی تشنگی کو بجھانے چلو 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 چلو، علم کی تشنگی کو بجھانے چلو، علم کا وہ بہتا دھارا بریلی میں ہے.
بریلی ڈھونڈتے ہو کہاں جا کے سنیوں، ڈھونڈتے ہو کہاں جا کے اے سنیوں، خلد جانے کا رستہ بریلی میں ہے، خلد جانے کا رستہ بریلی میں ہے۔ ہم مسلمانوں احمد رضا کے لیے ہم مسلمانوں احمد رضا کے لیے عاشقی کا ادارہ بریلی میں ہے، بریلی میں ہے۔ میرے آقا کا پیارا بریلی میں ہے۔ ایک ہی ماہ میں حفظ قرآن کیا، ایک ہی ماہ میں، جبکہ کہتے ہیں کچھ لوگ صرف 28 دن میں ہی، مگر میں ایک ماہ کہہ دیا۔ حفظ قرآن کیا وہ رضا پیارا پیارا بریلی میں ہے، وہ رضا پیارا پیارا بریلی میں ہے، وہ رضا پیارا پیارا بریلی میں ہے۔ اور جن کو مرشد ملا سید آل رسول، جن کو مرشد ملا سید آل رسول، ان کا پر نور روضہ بریلی میں ہے، ان کا پر نور روضہ بریلی میں ہے۔ میرے آقا کا پیارا بریلی میں ہے، سنیوں کا سہارا بریلی میں ہے۔ سیدی غوث اعظم کے فیضان سے، سیدی غوث اعظم کے فیضان سے، فیض کا جاری دریا بریلی میں ہے۔ میرے آقا کا پیارا بریلی میں ہے، سنیوں کا سہارا بریلی میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، کچھ عرض و معروض سے بیشتر ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار شہنشاہ باوقار نائب پروردگار کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کہ جس آیت مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا،
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ بے شک وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں۔ تو میرے عزیزو، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس بندوں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اولیاء کرام کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ جو سجدے اور قیام کی حالت میں اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں، انہی رات گزارنے والوں میں ایک عظیم ذات سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم کہ ہم اور آپ شاید یہ پہلی مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے ہیں۔ ہمارے مخلص احبابوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو یہاں یکجا ہونے کا موقع فراہم کیا، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات وہ عالی ذات ہے کہ اگر کوئی سنی ہو اور سرکار اعلیٰ حضرت کو نہ جانے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بھی کہا ہے تم سنی ہو اور امام احمد رضا کو نہیں جانتے، تعجب ہے۔ تو سرکار اعلیٰ کہ کس پہلو پر مجھ جیسا ناچیز روشنی ڈالے، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ہر پہلو لاجواب ہے۔ ابھی آپ نے 2 روز قبل حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ سے عشق رسول اور سرکار اعلیٰ حضرت اس موضوع پر آپ نے گفتگو سماعت کی۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کی مختصر سی زندگی، اس لیے کہ 1270 میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور 1340 میں آپ اس دارے گیتی سے کوچ کر گئے۔ اس لیے تو 1440 41 اور یہ 42واں چل رہا ہے، اس لیے کہ 102واں عرس ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا، یعنی 100 سال گزرنے کے بعد یہ دوسرا سال ہے۔ تو 100 سالہ زندگی سرکار اعلیٰ حضرت کی ہو گئی اس دارے کوچی سے کوچ کیے ہوئے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کی اتنی مختصر تقریباً کل زندگی سن عیسوی اور ہجری کے اعتبار سے 68 سال یا 65 سالہ زندگی آپ نے پائی، لیکن اس مختصر سی زندگی میں آپ سرکار اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو آپ اپنے آپ پر تعجب کرو گے کہ اللہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو کن کن خوبیوں سے نوازا تھا۔ اسی لیے تو یہ بے جا نہیں ہوگا کہ سرکار اعلیٰ حضرت میرے نبی کے معجزے میں سے ایک معجزے کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ سرکار غوث العظم کی کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کے جس پہلو کو آپ دیکھیں گے ہر ایک پہلو تعجب خیز ہے۔ یہاں 13-14 سالہ زندگی میں انسانوں کا لڑکپن ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت 13 سالہ زندگی میں آپ نے تمام علوم و فنون سے فراغت حاصل کر لی۔ ابھی آپ نے سنا نا میرے مولانا نظام صاحب نے کیا کہا کہ 8 سالہ زندگی میں آپ نے تقریر وہ بھی 2-2.5 گھنٹے، اور سب سے پہلا فتویٰ جو سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا تھا وہ رضاعت کا مسئلہ تھا۔ رضاعت کا مسئلہ بڑا ہی پیچیدہ ہے، بڑے ہی مشاق، مفتی بھی رضاعت کے مسئلے میں نہیں الجھتا، لیکن آپ غور تو کریں سرکار اعلیٰ حضرت کی ذہانت پر، خدا داد صلاحیت پر۔ تو میں تو صرف اتنا سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا، اسی لیے علوم غیب پر جب
آپ دوسری مرتبہ حج کو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم غیب کا جب لوگوں نے انکار کیا، وہابیوں نے، جماعتیوں نے، تو اس موقع پر سرکار اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ لکھا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے ثبوت میں، کتنے گھنٹے میں لکھا؟ صرف 8 گھنٹے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ فتویٰ لکھا جو آج بھی الدولۃ المکیہ کے نام سے موسوم ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی بڑی انوکھی زندگی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار اعلیٰ حضرت کو ہمارے پاس بھیجا، اس لیے کہ آپ جس دور میں اس دنیا میں تشریف لائے بڑا پرفتن دور تھا، ہر چہار جانب لوگ اللہ کے رسول کے علم غیب کا انکار کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا اللہ کے ولی اور نبی میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کہتا تھا نبی ہماری طرح ہے۔ تو ایسے بھیانک وقت میں، ایسے پرآشوب ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باطل نظریوں کی سرکوبی کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت کو اس دار گیتی پر بھیجا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کا جواب دیا، ہر ایک مسائل کا جواب دیا، عقائد پر حملے ہو رہے تھے اس کا بھی جواب دیا۔ اتنی مختصر سی زندگی، پوری زندگی آپ کی تصنیف و تالیف میں گزر گئی۔ خود روایتوں میں آیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھا۔ اب خود سوچیں، 1-2 علم لوگ حاصل کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا میں بہت بڑا قابل ہو گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھے اور اعلیٰ حضرت کو کتنا نوازا رب نے، کہ ہمارے محققین فرماتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو 50 علوم، 1 علوم نہیں، 50 علوم پر مہارت تامہ حاصل تھا۔ مہارت ہی نہیں تھا، مہارت تامہ، جہاں سے جو چیز پوچھ لیا جائے، جس چیز کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ بڑا ہی مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر، جن کو خود ہی علم ریاضی پر بڑا مہارت تھا، لیکن ایک مسئلے میں ذرا سا ان کو شک تھا کہ ہوگا کیا، بڑے پریشان رہتے تھے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں باہر جاؤں، جرمن جاؤں۔ ایک روز اسی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر، فارسی کے پروفیسر سید سلمان بہاری نے کہا آپ کے مسئلے کا حل یہیں موجود مل جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ بولا کہاں؟ بولا آپ بریلی چلیں۔ المختصر اتنا سمجھیں کہ انہوں نے کہا رے ظاہر سی بات ہے علماء کرام کو یا مولوی ہونے والی ذات کو لوگ حقارت کی نگاہ سے، ارے اس کو آتا کیا ہو، صرف یہ اردو جانتے ہیں، قرآن سے پڑھنا جانتے ہیں اور کوئی تھوڑی آتا۔ اسی طرح انہوں نے کہا ارے ان کو کیا معلوم، لیکن انہوں نے کہا آپ چلیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب انہوں نے وہ حاضری دی، مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اپنے علم پر بڑا غرور، لیکن جب سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اپنے سوال کو لے کر حاضر ہوئے، چند سیکنڈ بھی نہیں لگا سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے سوال کا جواب حل کر دیا۔ جب اتنا سنے تو بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ میں جس سوال کے جواب کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، باہر ملکوں کا دورہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ تشفی بخش اور اطمینان بخش جواب مجھے شہر بریلی میں مل گیا۔ تو وہ ذات بابرکات ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ علم آپ کو عطا فرمایا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے جنہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، جنہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی۔ اس لیے آج ہم اور آپ جو بزرگان دین سے ہماری محبت ہے، بزرگان دین سے جو ہماری عقیدت ہے، اولیاء کرام کے در پر جو ہم اور آپ آج حاضری دیتے ہیں، یہ سب دین ہے سرکار اعلیٰ حضرت۔ اس لیے کہ آج وہ ذات، اس لیے کہ اتنا پرآشوب ماحول تھا، لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا تھا، بزرگان دین سے دور کیا جا رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دور کیا جا رہا تھا۔ ایسے پرآشوب میں سرکار اعلیٰ حضرت اس دار گیتی پر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ سب کو سرکار اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرمائے۔
اور سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے طفیل ہم تمام گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سرکار اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم سب کے علم میں، عمل میں، عقیدے میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام جو کچھ میں آغاز وقت۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام، ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانے گھڑے چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانے گھڑے چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدس کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کی قدس کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودبائها وقافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلی اللہ علیہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک بندہ نوازا یہاں پہ جو بھی ذکر و اذکار ہوا قرآن مقدسہ کی جو بھی صورتیں تلاوت کی گئی مولا کریم کلمہ طیبہ کا ورد ہوا جو بھی عمل خیر ہوا اس کے علاوہ یہ ختم قرآن پاک اور چند ختم سورہ یاسین کا جو پڑھا گیا مولا کریم ان تمام عمل خیر کا ثواب سب سے پہلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا تو اسے قبول فرما. یا مولا کریم ان تمام نیک عمل کا ثواب جملہ انبیاء کرام و رسولان اعظام کی بارگاہ میں نظر مولا تو اسے قبول فرما. یا الہ العالمین ان تمام عمل خیر کا ثواب تمام ازواج مطہرات اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما. یا مولا کریم ان تمام نیک عمل کا ثواب تمام صحابہ صابئین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما. یا مولا کریم تمام اولیاء عرب و عجم کی بارگاہ میں نظر مولا تو اسے قبول فرما. یا مولا ان تمام نیک عمل کا ثواب پیران پیرا میرے میرا حضور سیدی سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما. یا مولا کریم شہنشاہ ہندوستان خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سندری اجمیری کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما. یا الہ العالمین تمام سلاسل سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقش بندیہ کے جملہ مشائخ و بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر مولا تو اسے قبول فرما. یا الہ العالمین یہاں پہ جو بھی عمل خیر ہوا جو بھی ذکر و اذکار ہوا مولا کریم ان تمام نیک عمل کا ثواب خصوصیت کے ساتھ امام عشق و محبت سیدی سرکار سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں نظر سے قبول فرما. مولا کریم آپ کے توسل سے مولا آپ کے جملہ خاندان کی روح کو نظر مولا تو اسے قبول فرما. یا مولا کریم ان تمام عمل خیر کا ثواب
حضور اشرف الفقہا کی بارگاہ میں نظر مولا تو اسے قبول فرما۔ یا الہ العالمین سلسلہ قادریہ رضویہ برکاتیہ چشتیہ اشرفیہ ابوالعلائیہ جملہ مشائخ اور بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر مولا تو اسے قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم لوگ آج تیرے محبوب عاشق رسول سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس منا رہے مولا کریم، ہم لوگوں سے اس میں کسی طرح کی اگر کوتاہی ہو گئی، لغزشیں ہو گئی، مولا پیارے حبیب کے صدقے ان تمام لغزشات کو معاف فرما۔ مولا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین تیرے محبوب بندوں کا واسطہ ہے مولا، اپنے محبوب بندوں کے واسطے سے مولا ہم سب کے اس نیک عمل کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنے نیک بندوں کے صدقے مولا ہم سبوں کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ یا مولا کریم سرکار اعلیٰ حضرت کے صدقے طفیل مولا کریم ہم سب کو پیارے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما۔ مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عاشق بننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا سچا عشق ہمیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ایمان و عقیدے کی ہمیں تعلیم دی ہے مولا اس ایمان و عقیدے کے راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم سرکار اعلیٰ حضرت کے طفیل ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا مولا کریم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مولا آج کے اس مبارک دن کے صدقے مولا ہم سب کی جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں مولا ان تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو ٹال دے۔ مولا کریم ان تمام مشکلوں اور پریشانی کے راستوں کو آسان فرما۔ یا مولا کریم اپنے محبوب بندوں کے صدقے مولا ہم سب کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما۔ مولا ہم سب کے روزی و روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ مولا تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے مولا تو اپنے محبوب بندوں کے ذکر کی برکتوں سے ہم سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما۔ یا مولا کریم ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ مولا ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا ہم میں جو بار قرض میں مبتلا ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ مولا ہمیشہ اپنے محبوب بندوں کی محبت میں ہمیں اس دنیا میں جلا۔ مولا اس دنیا سے اٹھانا تو اپنے محبوب بندوں کی محبت میں اس دنیا سے اٹھانا۔ مولا کریم جب ہم لوگوں کا حشر فرمانا تو اپنے محبوب بندوں کی محبت میں ان کے سائے کرم میں ہم سبوں کا حشر فرمانا۔ یا الہ العالمین پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم گمراہوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ یا مولا کریم سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے طفیل ہم سب کو باطل نظریات سے محفوظ و مامون فرما، گمراہ فرقوں سے محفوظ و مامون فرما۔ یا مولا کریم شیاطینی خلل سے محفوظ و مامون فرما۔ یا مولا کریم قوم دیابنہ سے محفوظ و مامون فرما۔ یا مولا کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اس دنیا میں رکھ تو ایمان کے ساتھ رکھ اور اس دنیا سے اٹھا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ الفاتحہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم